وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور ان لوگوں کو جو وراثت تقسیم کریں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ لاحق ہوتا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں۔ یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست اور وصی ہوں، ان سب کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کا مفاد سامنے رکھا جائے، لہٰذا انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عمدہ سے عمدہ تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے، اور ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یا فرمایا اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ سیدھی بات کریں، درست بات کریں، یعنی دوسروں کی سرپرستی کرنے میں اللہ سے ڈریں۔ اللہ کا تقوی اختیار کر کے ہی صحیح طور پر حق ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو تقوی پر مبنی ہو، اس میں ان کی اہانت نہ ہو اور ان کے ساتھ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کا سلوک نہ کیا جائے، بلکہ جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کرتا ہے ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن اگر وہ ناجائز مطالبے کریں یا کوئی غلط بات کریں تو اس وقت پھر صحیح بات ان کو سمجھاؤ، یعنی یقولوا قولا سدیدا۔ یہ قولا سدیدا جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ سورۃ الاحزاب میں بھی ہمیں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ اب یہ قول سدید ہوتا کیا ہے، مثال سے وضاحت کرتی ہوں۔ سدید کا لفظ جو ہے نا سد سے ہے، سد ڈیم کو بھی کہتے ہیں، بند کو کہتے ہیں، یعنی ایسی دیوار جس میں کوئی رخنا نہ ہو، کوئی دراڑ نہ ہو۔ جب بند باندھتے ہیں نا تو وہ ایسا بند باندھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی رخنا اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ رکھنا ہوگا تو پانی رسنا شروع ہوگا تو وہ بند ہی ٹوٹ جائے گا اور کام خراب ہو جائے گا۔ تو قول سدید وہ بات ہوتی ہے کہ جو ذو معنی نہیں ہوتی، بالکل صحیح ہوتی ہے کہ اس سے کوئی دوسرا مطلب نکال کے، یعنی گول مول باتیں نہیں بلکہ صحیح اور درست بات۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد کلام میں نرمی اور لطیف کلام جو ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے، ہر وہ بات جو خیر خواہی پر مبنی ہو اور صحیح ترین مشورہ جو انصاف کے ساتھ ہو، چاہے وہ دوسرے کو اچھا نہ بھی لگے، یعنی کہ بدتمیزی سے بات کرے انسان، لیکن بعض اوقات کوئی شخص آتا ہے نا تو اپنا پلان بتاتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پلان بتا رہا ہے یہ فیزیبل نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ کچھ وائبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، آپ اس طرح نہیں، اس طرح کر لیں، اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو الٹا دیں تاکہ یہ کامیاب نہ ہو، اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے۔ یتیم کا مال معروف طریقے سے لیا جا سکتا ہے، ضرورتاً، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہو تو وہ یتیم کے مال میں سے اجرت لے سکتا ہے، لیکن یتیم کا مال ظلم کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا، ناحق نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور وہ اس آگ میں جلتا رہے گا۔ یہاں پر لفظ نارن استعمال ہوا ہے جو نکرہ ہے، یعنی بہت بڑی آگ، تفخیم کے لیے۔ سعیر وہ آگ ہوتی ہے جس میں شعلے ہوتے ہیں، یعنی ایسی آگ میں جلایا جائے گا جو دہک رہی ہوگی، جس کی تپش انتہائی سخت ہوگی۔ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، اندر بھی آگ اور باہر بھی آگ، یعنی کتنا شدید معاملہ ہوگا۔ یتیم کا مال کھانا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے باپ نے کیا چھوڑا ہے۔ بعض تو بچے بعد میں پیدا ہوتے ہیں باپ کے مرنے کے۔ پھر لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک ان كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر اس میت کی وارث 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لیے ترکے میں سے آدھا ہے۔ اگر اس میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہی ہو تو ماں کے لیے ترکے کا 3واں حصہ ہوگا، اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب تقسیم میت کی وصیت پوری کر لینے کے بعد جس کی وہ وصیت کر گیا یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، بے شک اللہ بہت علم والا کمال حکمت والا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہ دونوں آیات اور اس سورت کی آخری آیت علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی، اور اگر کوئی شخص ان آیات کو حفظ کر لیتا ہے تو اس کو وراثت کے بہت سے مسئلے سمجھ آ جائیں گے۔ بہرحال ان آیات کی جو تفسیر ہے وہ اس سے متعلق احادیث وغیرہ سے بھی پتہ چلتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اسواق میں ایک انصاری عورت کے پاس پہنچے، یہ مدینہ کے اندر۔ وہ عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں جو جنگ احد میں آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے چچا نے ان کا سارا مال یعنی میراث کا مال لے لیا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، بس آپ کیا فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی قسم ان کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک ان کے پاس مال نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ پھر سورۃ نساء کی یہ آیتیں یوصیکم اللہ فی اولادکم نازل ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو اور اس کے دیور کو بلاؤ۔ آپ نے ان دونوں لڑکیوں کے چچا سے کہا 2/3 مال انہیں دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو، اور جو ان کو دینے کے بعد بچ رہے وہ تمہارا ہے۔ عصبہ میں آ جاتا ہے نا چچا، تو چچا کو پھر وہ ملے گا کیونکہ ان کا بھائی نہیں ہے کوئی، اگر بھائی ہوتا تو پھر چچا کے پاس نہیں جاتا۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت کا لفظ ایسے حکم یا ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، یعنی ایسی نصیحت جو پوری کرنی ضروری ہوتی۔ ایک ہوتی ہے نصیحت، آپ کسی کو ایڈوائس دے رہے ہیں، آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، اب آگے اس کی مرضی کرے کہ نہ کرے، لیکن وصیت وہ بات ہوتی ہے جو آپ کسی کو بتاتے ہیں جس کو لازمی پورا کرنا پڑتا ہے، جسے کرنا چاہیے۔ اور جو وصیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے، ایمان والوں کو اس پر عمل کرنا ہوگا، لازماً عمل کرنا ہوگا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو وصیت کر رہا ہے؟ یوصیکم اللہ، تم کو وصیت کر رہا ہے فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ یعنی ماں باپ بھی اپنی اولادوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کو ان کا حق نہیں دیتے۔ ریسنٹلی کسی نے مجھ سے کہا کہ میرے والد فوت ہو گئے تو ہماری ماں ہمارے پیچھے ہے سب بہنوں کے کہ تم سب اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہے اور اچھا خاصا مال ہے، لیکن بعض اوقات
عورت کی کمزوری بیٹا ہوتا ہے، اور وہ بیٹے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لیتی. ایک ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے اپنے ساتھ کیا ہوگا اگر میں نے بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر لیا. کیونکہ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے، بیٹیاں تو پرایا مال ہیں. پرایا تو ان کو کیوں دیں، وہ پرایا مال ہے، وہ چلی گئی، اب ہمارے گھر میں سے ان کا حصہ کچھ نہیں. لیکن پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، للرجال نصیب، اور پھر وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. تو اللہ تعالیٰ بندے پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے. یہاں اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ انتہائی شفقت فرمانے والے ہیں. وہ واقعہ ملتا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے، ان میں سے ایک عورت تھی جس کا بچہ گم گیا تھا، تو وہ جس بچے کو دیکھتی دودھ پلانے لگتی. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے، یعنی اگر اسے مل جائے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، اگرچہ وہ قدرت رکھتی ہے لیکن نہیں ڈالے گی. آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. تو ہمارے دین میں وراثت کا باب جو ہے یہ ایک بڑا اہم باب ہے. اس کو علم الفرائض کہا گیا، یعنی اس حکم کا ماننا فرض درجے میں ہے، اور سوسائٹی کے اندر کچھ لوگوں کو اس کا سیکھنا بھی فرض درجے میں ہے. اگر وہ سیکھ لیں اور باقی نہ بھی سیکھے تو تقسیم کرنا آ جائے گا. اور اگر کسی معاشرے کے اندر سب کو اس کا حق مل رہا ہے تو پھر سب گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن اگر کوئی بھی نہ سیکھے اور ظلم اور زیادتی لوگوں پر ہوتی رہے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وصیت ضروری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا حکم منسوخ کر دیا. پھر لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر قرار دیا، والدین میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا قرار دیا، اور بیوی کا اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ قرار دیا. اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ اور اولاد ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا بے شک اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں. یعنی جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے ان کو مزید وصیت کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا، بس جتنا ان کا حصہ وہی وہ لیں گے. اور یوصیکم اللہ فی اولادکم میں ساری اولاد نہیں آتی. ایسی اولاد جس نے باپ کو قتل کر دیا ہو یا ماں کو قتل کر دیا ہو اس کو حصہ نہیں ملتا. اسی طرح اگر اولاد مرتد ہو جائے اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا، یعنی اسلام سے نکل جائے. اسی طرح اگر اولاد جو ہے وہ کہیں غلام ہو جائے، کوئی پکڑ لے اس کو اور غلام بنا لے تو اس کو بھی نہیں ملتا، کیونکہ وہ اپنے مال کا مالک ہی نہیں ہوتا. اگر اس کو کچھ دیں گے تو وہ تو اس کا آقا لے جائے گا. تو حکم کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر، یعنی بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر لے گا. یہ نہیں کہا لڑکی کے لیے لڑکے سے آدھا ہے، بلکہ حظ کا لفظ ہے، حظ الانثیین، 2 لڑکیوں جتنا حصہ اس کو ملے گا. خوبصورت انداز ہے بات کا. یعنی جب میت کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں جمع ہو جائیں تو لڑکے کو اس مقدار سے دگنا دیں گے جو عورت کو دی جاتی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو بچ جائے گا پھر باقی اصحاب الفروض میں تقسیم کر لیا جائے گا. تو ہمارے ہاں آج کل اس معاملے میں بہت بحث مباحثے ہوتے ہیں کہ لڑکی کا حصہ کیوں کم ہے اور لڑکے کو کیوں زیادہ دیا گیا ہے اور عدل ہونا چاہیے. عدل کا مطلب مساوات نہیں ہے. عدل کا مطلب کیا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے. مرد کو عورت سے دگنا دینے میں حکمت کیا ہے کہ مرد کے اوپر ساری فائنینشیل رسپانسبلٹی ہوتی، مالی ذمہ داریاں مرد پر اسلام نے عائد کی ہیں. مرد اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنی بیوی، حتیٰ کہ والدین کا بھی جب وہ کچھ نہ کماتے ہوں تو ان کا کفیل ہوتا ہے. یعنی ان سب کو مالی لحاظ سے لک آفٹر کرنا ایک مرد کا کام ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا. اگر بیوی کما بھی رہی ہو تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ مرد کو دے کہ وہ ذمہ داری پوری کرے. تو اس طرح لڑکیوں کو حصہ دلوا کے دراصل اسلام نے عورت کی انتہا درجے کی تکریم کی ہے، عزت کی ہے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں تو لڑکی وراثت میں شریک ہی نہیں تھی، اور یہاں شریک بھی کیا گیا اور حصہ بھی مقرر کر دیا گیا. یہاں یہ لفظ بھی نہیں استعمال کیا گیا کہ دگنا دیا جائے، کیونکہ ضعف کا لفظ آتا ہے دگنے کے لیے اور پھر کئی گنا زیادہ کمانا بھی اس میں پایا جاتا ہے. اور یہاں پر الرجال اور النساء کا لفظ بھی نہیں آیا بلکہ الذکر والانثی کا آیا ہے.
میل فیمیل. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. پھر اگر عورتیں یعنی لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے کتنا ہے؟ ثلثا، 2/3 ما ترک، جو وہ چھوڑ جائیں. اور اس میں نساء کا لفظ اس لیے بھی آیا ہے اگر پوتیاں ہوں تو وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور اگر تعداد 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے. اثنتین یہاں کیوں لفظ استعمال ہوا؟ کیونکہ ایک خاص پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، پیچھے میں نے شان نزول بتایا تھا کہ سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن پھر علماء نے کہا کہ یعنی 1 سے زیادہ جتنی بھی ہوں گی وہ اس میں شامل ہو جائیں گی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر ایک بیٹی ہے یا ایک پوتی ہے، بیٹی نہیں ہے پوتی ہے، تو پھر اس صورت میں یعنی اگر بیٹی ہوگی تو پوتی کو نہیں ملے گا، لیکن اگر بیٹی نہیں اور پوتی ہے تو اس صورت میں اگر ایک ہی لڑکی ہے، فیمیل ہے، اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ آدھا مال لے جائے گی، ٹھیک، اگر اس کے ساتھ کوئی بہن بھائی نہیں ہے. اور پھر 2 بیٹیوں کی صورت میں ہر بیٹی کے حصے کی وراثت کیا ہوگی، اس کا یہاں پر اوپر ذکر کیا گیا. یعنی اس آیت کی روح سے میت کی اولاد کی 3 صورتیں، ٹھیک ہے، اور ان میں وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی. پہلی حالت، اگر میت مرد اور عورت یعنی لڑکا لڑکی چھوڑ جائے تو اس حالت میں اولاد کے درمیان وراثت کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا، جیسے کہ اس آیت سے واضح. دوسری حالت یہ کہ میت 2 لڑکیاں چھوڑ جائے، ان کے ساتھ بھائی کوئی نہیں، تو اس حالت میں 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ کو کیا ملے گا؟ 2/3 ان کے درمیان تقسیم ہوگا. تیسری حالت یہ ہے کہ میت ایک لڑکی چھوڑ جائے اور اس کے ساتھ بھائی نہ ہو تو اس لڑکی کے لیے نصف ہوگا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو میت چھوڑ جائے اگر ان کی اپنی اولاد ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اصحاب الفروض میں والدین ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اور شوہر یا بیوی جو، ٹھیک ہے، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر. تو اب اگر اولاد ہے تو پھر والدین کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. اور اگر اولاد نہیں ہے اور سول وارث ابواہ ہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. تو ماں کو تیسرا ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں میت کے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ہوتے ہوئے میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ مقرر کیا ہے اور اولاد کو مبہم ذکر کیا ہے. بس اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہوں گے. اگر آدمی مر جائے اور وہ ایک بیٹا اور والدین چھوڑ جائے تو والدین میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، جو باقی بچے گا وہ بیٹے کے لیے ہوگا. اور اگر وہ ایک بیٹی اور والدین چھوڑ جائے تو بیٹی کے لیے آدھا ہوگا اور والدین کے لیے 2 سدس ہوں گے. جو بچ جائے گا وہ قریبی اسبا کو ملے گا، چچا وغیرہ کو مل جائے گا. ٹھیک. تو اصحاب الفرائض کی تقسیم کے بعد اسبا کا حصہ آتا ہے. یہ ہم بخاری میں کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقرر حصے ان کے حقداروں تک پہنچا دو، اور جو باقی رہ جائے وہ میت کے سب سے قریب والے مرد کے لیے ہے. اور پھر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اگر میاں بیوی میں سے کوئی موجود ہو تو ان کو دینے کے بعد ماں باپ کا حصہ کیا ہوگا؟ ان میں سے ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کے لیے پھر 2/3 ہو جائے گا. اور والدین کے ساتھ اگر میت کے بہن بھائی ہو تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا. بھائی کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، اور بھائی باپ کی موجودگی میں ورثے سے محروم ہو جائے گا. یعنی اگر میت کا باپ تھا اور بیٹی تھی تو اب کیا ہے، بھائی کو اب نہیں جائے گا، پھر اوپر چلا جائے گا، باپ اقرب ہے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین. یعنی میت کے ذمے اگر کوئی قرض ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی جیسے زکوٰۃ وغیرہ دینی ہے یا اور اس طرح کا، یا حج کرنا باقی تھا، یا مخلوق میں سے کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا. اور اگر اس نے وصیت کی ہوئی ہے تو وہ پوری کی جائے گی. وصیت سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے قرض ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا. یہ بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے قرض کو ادا کرنے کی اہمیت پر مزید بھی بات کی ہوئی ہے.
آپ نے فرمایا مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو. مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یہاں بنی فلاں کا کوئی شخص ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کیا یہاں بنی فلاں کا کوئی شخص ہے؟ تو کسی نے جواب نہ دیا. پھر تیسری مرتبہ یہ سوال کیا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا میں ہوں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا پہلے 2 بار پوچھنے پر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کس چیز نے روکا تھا؟ میں تو تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے پکار رہا تھا. تمہارا ساتھی اپنے قرض کے سبب قید ہے، یعنی تمہارے خاندان کا جو شخص فوت ہو گیا ہے وہ قید ہے. سمرہ کہتے ہیں پھر میں نے اسے دیکھا کہ اس شخص نے اس کا قرض ادا کر دیا یہاں تک کہ کوئی اس سے اپنا قرضہ مانگنے والا باقی نہ بچا. شہید سے بھی قرض کا گناہ معاف نہیں، یعنی شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے، اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ اگر کوئی مال ہے اور لوگ کہتے کہ ہاں تو آپ جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ فرماتے تم اپنے ساتھی کا جنازہ خود پڑھ لو. جہاں تک وصیت کا تعلق ہے تو وصیت جائز ہونی چاہیے، وارثوں کے حق میں نہیں ہونی چاہیے، صرف 1/3 یا اس سے کم مال میں ہونی چاہیے تاکہ وارثوں کو نقصان نہ پہنچے. پھر فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے باپ دادا ہوں یا تمہاری اولاد ہو، بیٹے ہوں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں زیادہ نفع کون پہنچا سکتا ہے. یعنی کبھی انسان کو اپنے والدین کی طرف سے زیادہ فائدہ پہنچتا اور اولاد کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی، اور کبھی والدین کی طرف سے نیگلیجنس ہوتی ہے اور اولاد جو ہے وہ ساری ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہے. تو یہ اللہ نے خود حصے مقرر کیے ہیں. فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی جو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرو، اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کون زیادہ مخلص ہے یا کس سے تمہیں زیادہ فائدہ پہنچے گا. اور یہ تو ایک ڈیوٹی ہے نا جو ادا کرنی ہے. فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو کسی کو وراثت نہیں دینی، اور وہ تو چلا گیا جس نے کوئی فائدہ لینا تھا، جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ جو 2 صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں کہ وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی. اس نے اپنے علم کی بنا پر تم کو یہ وصیت کی ہے، اور یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، وہ حکمت پر مبنی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.